بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ حسن جاوید قیصر ہیں، ٹیلی ویژن جرنلسٹ، افسانہ نویس، ناول نگار اور علمی ادبی دنیا کا ایک بڑا نام. ہم اپنے گفتگو کا آغاز ان کے حالات زندگی سے کریں گے. ان کی زندگی کا سفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور ان کا تعارف. جی جناب. صاحب، میں کراچی کی پیدائش ہے اور کراچی میں پلا بڑا ہوں. سارا کراچی میں سب کچھ رہا ہے. پیشے کے اعتبار سے صحافی ہوں، کافی جگہ کام کیا ہے. آج کل ٹیلی ویژن سے وابستہ ہوں اور لکھنے کا شوق تھا، لیکن یہ کہ کبھی ٹائم ملا نہیں. تو پھر یہ کہ کئی سالوں سے سوچ رہا تھا کچھ لکھنے کے لیے، تو پھر میں نے ایک ناول لکھ لیا ہے، شہر بے مہر. تو وہ ناول ہے آیا، لوگوں نے عزت افزائی کی ہے. پھر ایک افسانہ بھی لکھا ہے میں نے، اور بھی لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کوئی بہت زیادہ میرا تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آیا ہوں لکھنے کے لیے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. صحافت سے تعلق رہا آپ کا؟ کچھ صحافتی دنیا کے بارے میں اور صحافتی تجربے کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے، صحافت تو آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ایک جدوجہد میں مصروف رہی ہے. ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑی صحافیوں کی قربانیاں ہیں، اور میں کئی اخبارات سے وابستہ رہا ہوں. پھر میں باہر چلا گیا تھا، وہاں پہ ایک بڑے اخبار سے کافی عرصہ وابستہ رہا ہوں. پھر واپس آ گیا، ٹیلی ویژن جوائن کر لیا. یہ ہے کہ صحافت ظاہر بات ہے، میرا پروفیشن ہی ہے، روٹی روزی میری وہی ہے. لیکن یہ کہ لکھنے سے اور حرف سے تعلق تو ہمیشہ سے رہا ہے نا. اور صرف یہ کہ ایک اگر آپ ناول یا افسانہ لکھتے ہیں تو پھر آپ کو ٹائم کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس طرح سے ہوتا ہے کہ ٹائم بڑا مشکل ہو جاتا ہے ملنے لکھنے کے لیے. تو خیر میں نے ہمت کر کے لکھ لیا ہے، آگے بھی کوشش کروں گا. موٹیویشنل کیا چیز رہی اس میں لکھنے پہ؟ کس چیز نے ابھارا کہ اسٹوریز لکھی جائے اور سلگتے مسائل کو پیش کیا جائے؟ اور دوسرا اسی میں ایک ضمنی سوال ہے کہ آپ کا آئیڈیل کون تھا لکھنے، افسانہ نویسوں میں یا فکشن میں؟ دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں کہ آئیڈیل تو میرے رہے ہیں کافی خدا کی بستی شوق صدیقی رہے ہیں، اور اس کے بعد قرۃ العین حیدر کو بھی میں نے اچھا خاصا پڑھا ہے، اس سے بھی میں متاثر ہوں. منٹو ہیں. یہ تو آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہوگا. پہلا یہ ہے کہ بھائی صحافت جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے آپ کو ٹائم، اس میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو پاتا. خیال کہانی کسی بھی ادیب کے ذہن میں رہتی ہے، تو کہانی تو آپ کی چلتی رہتی ہے آپ کے ذہن میں. تو ایک دن میں اس ناول کی کہانی میں کافی عرصے سے میں اس کی بنت میں لگا ہوا تھا ذہنی طور پر. تو پھر ایک دن سوچا میں نے بیٹھ کے لکھ دیا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ادیب ہو یا افسانہ نگار ہو، کہانی گھومتی رہتی ہے اس کے ذہن میں، ڈاٹس وہ کنیکٹ کرتا رہتا ہے. اور ڈاٹس معاشرے ہی میں ہوتے ہیں، اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، اس کو کہانی کی طرف لے جاتی ہے. پھر کہانی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ کہ یہ ادیب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہانی کو کس زاویے سے پیش کرنا چاہ رہا ہے اپنے تجربے کے ساتھ. تو کہانی شروع سے تھی میرے ذہن میں. ایک بات یہ معلوم کرنی تھی، بہت سے نئے لکھنے والے اور وہ چاہتے ہیں کہ لکھیں، لیکن نوجوان نسل سے تعلق ہے زیادہ تر کا، ان کو رہنمائی نہیں ملتی ہے. مختصر ترین الفاظ میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ نئے لکھنے والے اگر لکھنا چاہیں تو کیسے لکھ سکتے ہیں، کہاں سے ابتدا کریں؟ دیکھیے، اب تو بہت لوگوں کو سہولت حاصل ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. آپ جیسے لوگ ہیں، اگر آپ کو کوئی اپروچ کرے گا آپ بہت گائڈ کر دیں گے. اسی طرح سے آپ کے جیسے دوسرے لوگ ہیں. تو اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ہینڈی کیپس تو ختم ہو گئے لوگوں کے کہ کس سے ملے نہ ملے. بہت سے لوگ ہیں گائڈ کرنے کے لیے. صرف یہ کہ اگر آپ کو لکھنا آنا چاہیے آپ کو رابطہ مل جائے گا. سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کام بہت آسان ہو گیا. جی ہاں، جی ہاں.
بالکل صحیح کہا، بالکل سوشل صحیح کہا. آپ سے کوئی کہے کہ بھائی میں یہ لکھ کے دینا چاہ رہا ہوں، آپ نہیں جانتے ہیں اس آدمی کو، آپ کے پاس اس کی چیز آ گئی، آپ فوراً اس کو بتا دیں گے بھائی اس میں یہ کر لو، اور میری تجویز یہ ہے، اور کسی کو بھی دکھا لو میرے خیال میں یہ. تو یہ ایک طرح سے، اور پھر لکھنا تو ہمیشہ ایک لرننگ پروسیس ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو لکھ دیا ہے اس میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ہو سکتی ہے، بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کی ابتدا سے لے کر اب تک علم اور کتاب کی اہمیت رہی ہے. معاشرے میں اور انسانوں میں علم اور کتاب کی کیا اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، سوچ جو ہے نا، انسان نے سوچنا شروع کر دیا تو اس کو سوچ کو ایکسپریس کرنا تھا نا اس کو. اب وہ پہلے وہ پتھروں پہ ایکسپریس کرنا شروع کر دیتا تھا، تصویروں کی شکل میں، اس میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسانوں میں اسکل بڑھتا رہا، لکھنے کا اسکل بھی بڑھتا رہا. اور ایکسپریشن ہے لکھنا، کسی بھی چیز کو بیان کرنا ایکسپریشن ہے، تصویر بھی ہے اس کے لیے، کچھ اور بھی ہے. تو حرف سے انسان کا تعلق تو بولنے کے ساتھ شروع ہو گیا تھا. بولا تو کیوں بولا، کس کے لیے بولا، دوسرے نے کیا بولا، یہاں سے پھر ایک کہانی شروع ہو جاتی. اب کہانی کی آپ پوری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ داستانوں سے شروع ہوئی ہیں ہر جگہ کہانیاں، پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی ایک شکلیں بنتی شروع ہو گئیں، پھر وہ کہانیاں عہد ساز ہونی شروع ہو گئیں، پھر وہ آفاقی شروع ہونی. وہ تو آپ کے پھر اس میں اسکل کا علم، ایک چیز را چیز ہے کہانی. کہیں پہ بھی آپ افسانہ لکھیں، ناول لکھیں، کچھ بھی لکھیں، کہانی ہوگی اس کے اندر. اب کہانی کی فارم اور فارمیٹ جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، لیکن کہانی ہر جگہ ہوتی، چاہے افسانہ ہو، چاہے ہو، چاہے وہ ناول ہو. اور کہانی ہے کیا؟ آپ کو میرے درمیان جو چیز پھیل رہی ہے اس میں کہانی نکالتے ہیں آپ. زندگی ہے، کہانی زندگی ہے، زندگی کا عکس ہے، اس کے مسائل کا عکس ہے. اس میں محرومیاں بھی ہیں، اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں پریشر بھی ہیں، اس میں ڈپریشن بھی ہے، اس میں ڈپریشن پریشر سے نکلنے کا طریقہ بھی ہے. اب دنیا کے آپ ادب کو دکھائیں، پورا کھنگال کے دیکھ لیں، آپ کو 4-5 چیزیں بنیادی موضوع ملیں گے: محبت، نفرت، انتقام، قربانی. جو انسان اپنی زندگی میں ان چاروں چیزوں سے کسی نہ کسی مرحلے سے گزرتا رہتا ہے، تو وہیں کہانی بھی اسی سے عبارت ہوتی رہتی. یہ میرا ذاتی خیال ہے. جی ہاں، بالکل صحیح کہا. شاعری میں بھی اور کہانیوں میں بھی عشق کو موضوع بنایا گیا. اچھا، جی جی عشق جو ہے ہر معنوں میں، لیکن آپ کے خیال میں کسی بھی چیز سے، چاہے وہ لکھنا ہو یا صحافت ہو یا افسانے ہو یا ناول ہو، اس سے جنون کی حد تک عشق ایک موٹیویشنل فورس کا کردار ادا کرتا ہے کہ آپ دیوانوں کی طرح کام کریں اور دیوانے ہو کے لکھیں تو کوئی مقام بنا سکتے ہیں. اور کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا؟ دیکھیے، لکھنے کے لیے آپ کے ایک لہو میں ایک پارا سا دوڑنے لگتا ہے کہ آپ کو لکھنا ہے. ایک مرکری سی ہوتی ہے، وہ مرکری کی شدت اور اس کے اندر ساری چیزیں وہ آپ کو تحریر یا جیسے بھی آپ نثر کر رہے ہوں، آپ نظم کر رہے ہوں، وہ اس کی صورت میں آتی ہے. وہ ہوتا ہے اندر ہی سے، سارا کچھ ہے، وہ آپ کے اندر پل رہا ہوتا ہے. نکلنا کا کیسے اور کس شکل میں نکلنا ہے، وہ جو ہے پرسن ٹو پرسن ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن ہوتا اندر ہے. پارے کی طرح سے لکھنے کی کیفیت ایک پارا ہے، ایک لکھا، ایک خون میں دوڑتا ہوا مرکری ہے جو نکل کے رہے گا. اب اس کی فارم کیا ہے، ڈیفائن کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، اس میں پھر پریکٹس اور مطالعے کا دخل آ جاتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے آس پاس ہے، وہ آپ کی تربیت کیسے کرتے ہیں. لکھنے میں تربیت کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، مشاہدے کی بھی بہت ہوتی ہے. مشاہدہ کیسے ہے، آپ کو لوگ کہتے ہیں، آپ سیکھنے اور سمجھنے کے عمل میں کتنے ہیں. بنیادی طور پہ کوئی بھی لکھنے کا عمل سمجھنے اور سیکھنے کا ہوتا ہے. آپ طویل صحافت عرصے آپ کو سمجھنا اور سیکھنا پڑے گا. جی 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 جی، میں کہہ رہا تھا کہ طویل عرصہ گزارا صحافت میں بھی آپ نے، اور جی جی زندگی کا وسیع تجربہ ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے
کہ زندگی آپ کے لیے کیسی تھی اور ایک کیا تجربہ ثابت ہوئی اب تک کے لحاظ سے. اللہ کرے کہ آپ طویل عرصے حیات رہیں اور اپنے بچوں پہ آپ کا سایہ قائم رہے. لیکن یہ کہ اب تک جو زندگی گزاری بچپن سے لے کر اب تک، وہ تجربہ کیسا رہا، کیا محسوس کیا آپ نے؟ یہ زندگی کسی کی بھی ہو، میری ہو یا کسی کی بھی ہو، وہ اس میں تبدیلیاں اور اس میں اپ اینڈ ڈاؤن کا پہلو رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی جو ہے خط مستقیم پہ چل رہی ہے، کبھی نہیں ہوتا ایسا. اور تجربے آتے رہتے ہیں آپ کو. پھر جو بھی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کو اپنے طور سے حل کرنے پڑتے ہیں. مسائل ہوتے ہیں سارے سب کے ہوتے ہیں. ایموشنل پریشرز بھی ہوتے ہیں، اکنامک پریشرز بھی ہوتے ہیں، سوشل پریشرز بھی ہوتے ہیں. زندگی اسی کا نام ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو ہر قسم کے پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ اس سے نمٹتے ہیں. تو زندگی میں ظاہر بات ہے پریشر ہر ایک کے رہتے ہیں، میرے بھی رہے ہیں. لیکن یہ کہ میں نے کوشش کی ہے کہ جیسے بھی ہو، جو بھی میری صلاحیت ہو، میں اپنے طور سے بہتر جو ایک طریقہ ہو سکتا ہے اس کے حساب سے چلوں. جی بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ نے یہ تھے، ناول کا نام تو میرا پوچھا ہی نہیں. شہر بے مہر ہے وہ تو پوچھ لیتے آپ. ناول کیسا ہے آپ؟ ہاں چلیے پوچھ رہے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جو آپ کو کہنا ہو خود بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں اپنے ناول کے بارے میں بتائیے. شہر ہاں بے مہر، اس کا شہر بے بنیادی مہر. شہر بے موضوع. مہر جو میرا ناول ہے نا، وہ بنیادی طور پر یہ آپ کی سراؤنڈنگز جو ہیں، اور اسپیشلی آپ یہ سمجھ لیں کہ شہروں میں جو ماحول ہے اس کے حساب سے ہے. اس میں دہشت گردی ہے، دہشت گردی سے لڑنے والے قانون کا نفاذ کرنے والے ادارے بھی ہیں. سوشل ورک بہت بڑا ہے. سوال ناول میں یہ ہے کہ بھئی معاشرہ سدھرے گا کیسے، سماجی کام سے بہتری آئے گی یا سیاسی نظام سے بہتری آئے گی. ایک کوشچن ہے بس. کریکٹرز ہیں اس میں. ایک ہٹیلا کریکٹر ہے بنیادی طور پر، بدماش آدمی ہے. ہوتا پھر وہ آخر میں وہ اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک دہشت گرد ہے، وہ بھی اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے. ایک سماجی کارکن ہے جو استاد ہے، اس کا کام ہے نیچے گراؤنڈ لیول سے وہ ایجوکیشن کر رہا ہے. تو گراؤنڈ لیول سے ایجوکیشن پہ بھی امفیسس بہت دیا ہے میں نے کہ آپ جب تک تعلیم نہیں حاصل کرتے گراؤنڈ لیول پہ، اور جو وہ لوگ جو اسکول افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے اسکول آپ نہیں دیتے ہیں، آپ معاشرے کے لیے معاشرہ آپ کا آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ کہانی کی شکل میں خیالات یا ٹرینڈز میں آپ کو بتا رہے ہیں ناول کی یہ ٹرینڈز. پھر یہ کہ چائلڈ ابیوز کے بارے میں جو ہے، اس کے بعد اس کی جو سائیکالوجی کیا انسانوں کے اوپر سب بچوں پہ اثر انداز کرتی ہے، کس طرح سے ہے. تو یہ دو مین کریکٹر جو ہیں وہ بچپن میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ کہ ان کا بڑے ہو کے کیا رویہ رہتا ہے، وہ ناول پڑھنے ہی سے اندر لگا ہوا. اجازت دیجیے. بس جناب اس کے بہت ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے حسن جاوید قیصر صاحب، ممتاز افسانہ نگار اور ناول نویس اور جیو نیوز سے وابستہ ٹیلی ویژن جرنلسٹ. اللہ تعالیٰ. ہیلو ہیلو. جی 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 جی. جیو کا نام نہ لیں نا، میرا خیال آپ ٹیلی ویژن سے وابستہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹیلی ٹھیک ہے ویژن سے وابستہ کر دیں. ٹھیک ہے. یہ اسی صحافی لیے ہیں، اس میں زیادہ جرنلائز کر دیں نا، صحافی ہیں. ہاں بالکل صحافی ہے اور ایکٹر صحافی ہے. صحافت کافی طویل عرصے سے کی، بیرون ہاں ملک بھی رہے. ہونا اور صحافی یہ کہتے ہیں پرانے آزمودہ کار صحافی ہیں. بالکل کیونکہ وہ بالکل. بہت زیادہ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیو نیوز جیو، تو وہ کمپنی آگے آ جاتی ہے نا، لوگ اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ ایک عام آدمی کا انٹرویو کر رہے ہیں جو کہ ایک ناول نگار ہے، بس وہیں تک رہ رہے ہیں. اس کا پروفیشن بتا دیں ابھی تک، کمپنی بتانے کی کیا ضرورت، ورنہ میں آپ کو سارے اخبارات کے نام بتا دیتا ہے نا جہاں جہاں میں نے کام کیا. ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک میں یو. نے اس میں بھی لیا کہ ایک نارمل سا آدمی ہے جس کا آپ پروفائل کر رہے ہیں، اس نے تاکہ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے نا. ایک آدمی ہے جو کونے میں چلیں پڑا ٹھیک. ہوا ہے، وہ آپ نے اس کا انٹرویو کر لیا، کونے میں پڑا ہوا ہے وہ آدمی، ٹھیک ہے آپ ٹھیک نے ہے. اسے دریافت کیا ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.
بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.